اگر پورے دین کو تقسیم کریں نا دو حصوں میں تو آپ کو پورا دین دو چیزوں میں نظر آئے گا، صبر اور شکر۔ صبر کہ میں نے جم جانا، ہاں، گناہوں سے بچ جانا، نیکیوں پہ جم جانا، صبر، ٹھیک ہے نا، اور یہی سارا دین ہے۔ اور شکر اللہ کی نعمتوں پر جو کسی بھی شکل میں اللہ نے دی ہے، روحانی یا مادی، دل و جان سے اس اللہ کی پہچان ہوتی چلی جائے۔ بلکہ شکر کی بدولت اس سے بہتر نسخہ اللہ کے دربار سے نعمتوں کو کھینچنے کا اور کوئی نہیں، اس سے بہتر نسخہ کوئی نہیں۔ الشکر قید الموجود و صید المفقود، یہ شکر ایسا کمال ہے، ایسی خوبی ہے کہ جو نعمتیں ہیں اس شکر کے بدولت وہ نعمتیں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور جو نعمتیں نہیں ہیں یہ شکر انہیں شکار کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کھینچتا ہے اللہ کے دربار سے نعمتوں کو شکر اور صبر۔ سبحان اللہ، اس پر اللہ کی طرف سے معیت کا وعدہ ہے، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ بلکہ تین بڑی نعمتوں کا تذکر فرمایا جو اللہ صابرین کو دے گا، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون۔ یہ تین نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی نعمت کہ ان پر اللہ کی خاص نوازش ہوگی، اولئک علیہم صلوات، ان پر اللہ کی خاص نوازش ہوگی۔ دوسری نعمت اس پر اللہ کی رحمت ہوگی، اور تیسرا وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، یہ صبر کرنے والوں کی۔ فرمان اللہ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آپ خوشخبری دیں صبر کرنے والوں کو۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہتے ہیں مولا تیری امانت تھی، تو نے لے لی، تیرا مال ہے تو نے لے لیا، میں بھی تیرے دربار میں آنے والا ہوں، اپنا صبر کا بدلہ لے لوں گا۔ ان کے بارے میں اللہ آگے کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی خاص بخشش ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، ہدایت یافتہ ہوتی ہے۔